بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید سے شدید نظر بد بھی فوری ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا فیض پائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان اپنے گمنام دشمنوں اور حسد کرنے والوں کی نظر بد کا شکار ہے اور اسی لیے بے شمار پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نظر بد کا شکار ہوں اور آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو، اور آپ کی زندگی میں جو شادی، کاروبار، جاب، لڑائی جھگڑے، ناکامیاں، رکاوٹیں، بندشیں وغیرہ جیسی پریشانیاں ہیں وہ نظر بد ہی کی وجہ سے پیش آ رہی ہوں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نظر بد کیسے فوری اثر کرتی ہے اور اس کے نحس اثرات سے آپ نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ سیدنا جابر اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی دیکھی جس کا چہرہ سرخی مائل سیاہ تھا، اور فرمایا کہ اسے دم کرواؤ، اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جعفر کے بیٹوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کر سکتی ہوں؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی چیز لکھی ہوئی تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد لے جاتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عامر بن ربیع اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے۔ سہل نے اون کا جبہ اتارا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر بد لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا اور اسے 3 دفعہ آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ سرکار تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ سرکار نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا کی، اے اللہ، اس کی گرمی و سردی اور بیماری و لاغری کو دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نظر بد کا توڑ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو شخص نظر لگاتا تھا اسے وضو کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور پھر جسے نظر لگی ہوتی تھی تو وہ اسی وضو کے پانی سے غسل کرتا تھا تو نظر بد کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کر دیا کرو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری نظر کے توڑ کے لیے کہیں پر معوذتین پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا اور کہیں پر نظر بد کا توڑ غسل کروا کے کیا۔ آج کے دور میں نظر بد لگانے والے کو ڈھونڈنا تو دور کی بات، وہ کبھی بھی آپ کے اوپر سے نظر کا توڑ کرنے کے لیے وضو کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے مسائل زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں کہ اگر آپ کی شادی میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، جاب نہیں مل رہی، کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، محنت زیادہ اور آمدنی کم ہے، ایک کے بعد دوسری بیماری حاوی ہو رہی ہے اور کوئی بھی دوائی اثر نہیں کر رہی، شوہر کی توجہ بیوی سے زیادہ غیر عورتوں کی جانب مرکوز رہتی ہے، بیوی سے زیادہ ماں باپ، بہن بھائیوں یا عزیز رشتہ داروں کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، گھر میں بنا کسی وجہ کے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، دل بے سکون ہے، امتحان میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے بچے ناکام ہو رہے ہیں، شادی شدہ خواتین کو سسرال میں بے حد تنقیدی باتوں، ذلت و رسوائی اور شوہر کی بے رخی جیسے مسائل کا سامنا ہو، یا اسی طرح کے دیگر مسائل جو بہت کوشش کے باوجود حل نہ ہو رہے ہوں۔
تو یقیناً آپ کے دشمنوں کی بری نظریں اور حسد آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں کا خاتمہ ہے۔ جن مسائل کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے تجربات و مشاہدات کے مطابق 90% نظر بد کی وجہ سے پیش آتے ہیں، کیونکہ آپ کی خوشیوں سے صرف آپ کے خونی رشتے ہی خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے ہزاروں مسائل کے فوری روحانی حل کے لیے نظر بد کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی سینٹر میں نظر بد کے جو نقوش خاص اوقات میں تحریر کیے جاتے ہیں ان پر وہی دعائیہ کلمات اربوں خربوں کی تعداد میں پڑھ کر دم کیے جاتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ کر دم کیے تھے۔ وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ارقیکا من کلی شیء یؤذیکا من حسد حاسد و کلی عین واسم اللہ یشفیکا، جس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا دے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائنات کی مالک ہستی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، نہ تو کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انہیں نظر بد لگا سکے اور نہ ہی انہیں کسی دم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے صرف ہم جیسے گنہگار انسانوں کو نظر بد کا توڑ کرنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دم کروایا تاکہ ہم اگر نظر بد کا شکار ہوں تو انہی دعائیہ کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اسی لیے جب اربوں خربوں کی تعداد میں یہی دعائیہ کلمات کا دم ان نقوش پر کیا جاتا ہے تو اللہ کے پاک ناموں سے بنے ان نقوش کی روحانی تاثیر کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، نظر بد کے توڑ کا یہ نقش جیسے ہی آپ کے نام منسوب ہوگا اور آپ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو خدا کے فضل و کرم سے آپ کے سالوں سے رکے ہوئے کام فوری ہوتے چلے جائیں گے۔ شادی، جاب، تعلیم، کاروبار، بیماریاں، تندرستی، ناکامی اور میاں بیوی سے منسلک جو بھی مسائل ہیں وہ دنوں میں حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو چند ہی دن میں اپنے گھر میں برکت، خوشحالی، مال و دولت کی فراوانی جیسی نعمتوں کا نزول ہوتا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، کلام الہی پر مبنی اس نقش کا فیض اس قدر ہے کہ ہم مکمل بیان نہ کر سکیں گے، مگر در حقیقت اس نقش سے فیض انسان اس قدر ہی پاتے ہیں جس قدر ان کے یقین میں پختگی ہو۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے پاک ناموں کا یہ نقش ہم سے بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306 5111 214 پر اور خواتین 0321 7970 پر رابطہ قائم کریں، اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk۔ شکریہ، اللہ حافظ۔